آج سے 1400 سال پہلے کوفہ و کربلا کے مشرق میں ایک بڑا جنگل ہوا کرتا تھا اور اس جنگل میں شیروں کے جھنڈ رہا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کی جب ظاہری خلافت کا دور شروع ہوا تو آپ نے اپنی حکومت کا مرکز کوفے کو بنایا تاکہ شام، مدینہ، پورے حجاز میں آپ لوگوں کے مسائل سن سکیں۔ ایک دن امام علی علیہ السلام کوفے میں خطبہ دے رہے تھے، اتنی دیر میں ایک شیرنی اپنے منہ میں بچہ لے کے مسجد میں داخل ہوتی ہے۔ مسجد میں موجود تمام لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں شیر ہمیں کاٹ نہ لے۔ اتنے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، یہ شیرنی ہمارے چاہنے والی ہے۔ وہ شیرنی اپنے منہ میں بچہ لے کے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں رکھتی ہے اور اپنی آواز میں رو کے کہتی ہے، اے میرے مولا، انصاف کیجیے، میرا شوہر پاس والے جنگل کا راجا تھا اور وہ بیماری میں مر گیا۔ آس پاس کے دوسرے شیر اس میرے بچے کو مارنا چاہتے ہیں، میرے بچے کی حفاظت کریں، اب یہ یتیم ہو گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اس شیرنی کی آواز سنی، آپ نے شیرنی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میرا بیٹا حسین یتیموں سے بہت پیار کرتا ہے، تو جا، اس کی پرورش آج سے میرا بیٹا حسین کرے گا۔ بس وہ شیرنی چلی جاتی ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی شیر کے بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بابا، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو ہم اپنے گھر میں رکھ دیں۔ ہاں حسین، یہ میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ امام حسین نے شیر کو چوما اور فرمایا، میں اس کا نام ابو الحارث رکھتا ہوں۔ بس وہ شیر امام حسین کے گھر میں پلنا شروع ہوتا ہے۔ امام حسین اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ شیر بڑا ہونے لگتا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں جیسے وہ شیر بلوغیت تک پہنچا تو لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ حسین کا شیر ہمیں کاٹ نہ لے۔ بس ایک دن مولا کے چاہنے والے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مولا، اب یہ حسین کا شیر بڑا ہو گیا ہے اور ہمیں ڈر لگتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور امام حسین کے پاس آئے اور فرمایا، اے حسین، اب یہ تیرا دوست ابو الحارث جوان ہو گیا ہے اور یہ پاس کے جنگل کے بادشاہ کا بیٹا ہے، اب اس کو آزاد کر دو تاکہ یہ اپنے جنگل کو سنبھال سکے۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے بابا، ابھی مغرب ہو گئی ہے، جیسے ہی فجر ہوگی میں اپنے دوست کو آزاد کر دوں گا۔ بس فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام حسین ابو الحارث کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے بابا کا حکم ہے کہ اب تو جا، ساتھ والے جنگل میں تمہاری ماں رہتی ہے جس کا نام محلہ ہے، اس کو بتا کہ حسین ابن علی نے تجھے سلام دیا ہے۔ جیسے ہی امام حسین شیر کو آزاد کرتے ہیں تو وہ شیر مولا علی کی خدمت میں آتا ہے اور قدم چوم کے کہتا ہے، مولا، اب پھر کب ملاقات ہوگی؟ مولا علی آنکھوں کو نم کر کے کہتے ہیں، اے ابو الحارث، ان قریب تیرے دوست حسین پہ ایک ایسی غربت آ جائے گی کہ یہ انسان ان کی لاش کو پامال کریں گے، تب یہ فضا تجھے آواز دے گی، تو میرے بیٹے حسین کی حفاظت کرنا اور ان سے ملاقات کرنا۔ وہ شیر روتا روتا اپنے جنگل واپس چلا جاتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد امام علی کی شہادت ہوتی ہے، سادات غریب ہو جاتے ہیں اور کوفہ سے مدینے واپس جاتے ہیں، اور پھر جب 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہر ایک شہید اللہ کے دین کے لیے قربان ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وقت آخر آتا ہے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت کے سامنے حجت تمام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں، میں وہ غریب امام ہوں جس کے بچوں کو بے جرم و خطا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے لوگو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مزدورات ہیں، میرا رستہ چھوڑو، میں عرب سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ سب ہنس کے کہتے ہیں، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے باپ علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، کسی کو علی نے بدر میں مارا ہے، کسی کو علی نے احد میں مارا ہے، کسی کو علی نے خیبر میں زخمی کیا ہے، ہم سب اولاد علی سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔
इमाम हुसैन मैदान में आते हैं, शेर की तरह हमला करते हैं और उधर फौजी यजीद खयाम को आग लगा देती है। इमाम हुसैन कभी मैदान की तरफ आते हैं, कभी खयाम की तरफ पलटते हैं। बस इतने में आवाज़ गैब आती है, ऐ हुसैन बस तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन तलवार को थामते हैं, कहीं से तीर चलता है, कहीं से नेज़े आते हैं। इतने में इमाम हुसैन की कमर पे कोई नेज़ा मारता है। आप घोड़े की ज़ीं से जमीन पे आते हैं, सजदे में सर रखते हैं और शहादत का जाम पीते हैं। मक्तल की तारीख कहती है, इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद ने कहा, उन घोड़ों को लाओ जिससे लाशों को पामाल किया जाता है। बस एक एक लाश मक्तल से पामाल गाह की तरफ लेके आती हैं। लेकिन इतने में हुर के कबीले वाले करीब आते हैं और कहते हैं, हुर हमारा आका था, हम उसकी लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कोई कहता है, अकबर की माँ हमारे कबीले की शहजादी है, हम उसकी लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कहीं से बीबी रुबाब के कबीले के लोग आते हैं, कहीं से बीबी उम्मुल बनीन के कबीले के लोग आते हैं, कहीं से हबीब की लाश को कोई हटा देता है, कहीं से कोई जौन की लाश को अलग कर देता है। बस इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक करबला की जमीन पे पड़ा रहता है। कोई भी ये नहीं कहता कि ये हमारे रसूल का नवासा है, बीबी फातिमा ज़हरा का बेटा है, मौला अली का खून है। बस मशरिक के घोड़ों को मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़ों को मशरिक की तरफ दौड़ाया जाता है। इमाम हुसैन के जिस्म को मुसलसल पामाल किया जाता है। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म को इतना पामाल किया गया कि इमाम हुसैन की पसलियां टूट गईं। उमर बिन साद का ये हुक्म था कि इमाम हुसैन के जिस्म को इतनी देर तक पामाल किया जाए कि उनके वजूद का एक जर्रा भी न बचे। बस जैसे ही ये मंजर बीबी फिजा ने देखा, आप एक टीले पे बुलंद होती हैं और कूफा की तरफ बावाज़े बुलंद कहती हैं, ऐ अबुल हारिस अपने मौला की मदद को आओ। जैसे ही बीबी फिजा की ये आवाज जंगल में मौजूद अबुल हारिस ने सुनी तो वो अपने पूरे कबीले के साथ मैदान करबला में आ जाता है और यूं वो पामाल करने वाले घोड़े पिछले कदम भाग जाते हैं। वो शेर इमाम हुसैन के पामाल लाश के करीब आता है, अपनी आंखों से आंसू बहाता है और कहता है, ऐ मेरे मजलूम इमाम हुसैन आप पर सलाम हो। काश ये इंसान पहचान लेते कि आपका अल्लाह ने दोनों जहान में क्या मर्तबा रखा है। अफसोस ये कैसी बदतरीन कौम है जो अपने रसूल के बेटे को शहीद करती है, उसकी लाश को पामाल करती है। वो शेर अपने कबीले के साथ इमाम हुसैन की लाश का तवाफ करता है और इतनी देर में आंधी उठती है, सूरज गायब हो जाता